بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب کفارات درس نمبر 492 میں نماز عشاء بھول کر نصف شب تک سونے والے کا کفارہ بیان ہوگا۔ کتاب کفارات میں مختلف افعال کے کفارے بیان ہو رہے ہیں۔ نماز عشاء بھول کر نصف شب تک سونے والے کا کفارہ ذکر ہونے والا ہے۔ اگلے دن روزہ رکھنے کا حکم، شہید ثانی کا نقد و نظر، متعلقہ تحقیقات کا بیان، متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص نماز عشاء نہیں پڑھی اور سو جاتا ہے اور آدھی رات کے بعد بیدار ہوتا ہے تو واجب ہے کہ اس کی قضا کرے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگلے دن وہ روزہ رکھے۔ شہید فرماتے ہیں کہ شہید اول کی عبارت سے ظاہر ہے کہ اس دن کا روزہ واجب ہے، چونکہ جملہ اصبح صائما اگرچہ جملہ خبریہ ہے لیکن یہ امر کے معنی میں ہے اور اس کی دلالت وجوب پر ہوتی ہے۔ لیکن شہید اول نے دروس شرعیہ میں وجوب کفارہ کے نظریے کو شیخ طوسی کی طرف نسبت دی ہے اور اس کی روایت کو ضعیف سمجھا ہے چونکہ وہ مقطوعہ ہے۔ تو شہید فرماتے ہیں اس بنا پر اگر استحباب کفارہ کے قائل ہو جائیں تو زیادہ قوی ہے، چونکہ بیان کیا گیا ہے کہ روایت ضعیف سے استحباب تو ثابت کیا جا سکتا ہے باب تسامح در ادلہ سنن کے ذریعے، لیکن وجوب کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں اور متعلقہ مباحث کو بیان کریں گے۔ فرمایا وَمَن نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى تَجَاوَزَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَصْبَحَ صَائِمًا ظَاهِرُهُ كَوْنُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْأَمْرِ وفي الدروس نسب القول به الى الشيخ وجعل الرواية به مقطوعة۔ یہ آپ کے خود شہید اول نے اس کفارے کے نظریے کو شیخ طوسی کی طرف نسبت دی ہے دروس شرعیہ میں اپنی کتاب میں، اور اس روایت کو مقطوعہ قرار دیا ہے۔ اور یہ روایت محمد بن یعقوب کلینی نے اپنے استاد علی بن ابراہیم سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مغیرہ سے ناقل کی ہے۔ یہاں تک تو سند میں جلیل القدر راوی ہیں۔ آخری راوی نے امن حدثہ عن الصادق علیہ السلام کے عنوان سے اس کو ناقل کیا ہے۔ امن حدثہ یعنی اس راوی نے اس کو بیان کیا، یا ان رجل وغیرہ کی جو تعبیریں ہوتی ہیں یہ مرسلہ روایت کی ہوتی ہیں۔ ماتن ہے فی رجل نام عن العتمہ ولم یقم الا بعد انتصاف اللیل قال یصلیھا ویصبح صائما، یعنی جو شخص نماز عشاء پڑھنے کو بھول کر سو جاتا ہے اور نہیں اٹھتا مگر نصف شب ہونے کے بعد، تو فرمایا نماز تو پڑھنی ہے، اس کی قضا کرے اگر وقت ہے، تو نہیں تو بہرحال اس کو پڑھنا ہے، اور اگلے دن صبح کرے گا روزے کی حالت میں۔ شہید حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ اس روایت کو مرسلہ قرار دیا جائے نہ کہ مقطوعہ، چونکہ سند میں عبداللہ بن مغیرہ امن حدثہ ہے۔ تو روایت مقطوعہ جیسا کہ کئی مرتبہ شہید نے اس کو ذکر کیا ہے، ان کی مراد وہ ہوتی ہے کہ جس میں امام علیہ السلام کا نام ذکر نہ ہو بلکہ سألتہ کے عنوان سے ہو، یعنی معلوم نہیں ہے کہ امام سے سوال کیا گیا یا کسی اور سے، جس کو اصطلاح میں مضمرہ کہتے ہیں، ضمیر لوٹائی گئی ہے، جبکہ یہاں تو امام صادق علیہ السلام کا نام موجود ہے۔ ہاں چونکہ روایت کی سند میں بعض راویوں کا نام ذکر نہیں ہے، امن حدثہ کی تعبیر سے اس کو ذکر کیا ہے، تو اس کو اصطلاح میں مرسلہ کہتے ہیں۔ مرسلہ وہ روایت ہے کہ جس کے بعض راویوں کا نام ذکر نہ ہو، جیسے بعض اصحابنا عن رجل، اس طرح کی تعبیریں ہوتی ہیں۔ وحینئذ فالاستحباب اقوى ولا فرق بین النائم كذلك عمدا وسہوا،
وفی الحاق سکران بہ قول ضعیف وقضا من تعمد ترکہا او ناسیہ من غیر نوم ولا یلحق بہ ناسی غیرہا قطعا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس سے استحباب مراد لیا جائے۔ حین اذن سے مراد یہ کہ جب روایت مرسلہ یا مقطوعہ ہے اور ضعیف ہے تو استحباب کفارہ کا نظریہ قوی تر ہے۔ ولا فرق بین النائم کذالک، جو بندہ نماز عشاء کو چھوڑ کر سو جاتا ہے تو اس میں فرق نہیں ہے کہ جان بوجھ کر سویا ہو وسہون یا سہو نسیان کے ساتھ سویا ہو۔ وفی الحاق سکران بہی، جو شخص مستی کی وجہ سے نماز عشاء کو چھوڑ دیتا ہے آیا اس کا حکم بھی سونے والے کی طرح ہے یا نہیں؟ قول ضعیف، شہید ثانی فرماتے ہیں مست انسان کو سونے والے کے ساتھ ملحق کرنے کا نظریہ ضعیف ہے۔ وَقَضَى مَن تَعَمَّدَ تَرْكَهَا وَنَاسِيَهُ مِنْ غَيْرِ نَوْمٍ، اسی طرح وہ شخص جو نماز عشاء کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے لیکن سویا نہیں ہے، یا اس کو بھول جاتا ہے لیکن سوتا نہیں ہے، تو اس پر بھی کفارہ ہوگا اور اس کو سونے والے کے ساتھ ملحق کریں گے یا نہیں؟ تو قضا یعنی اس میں بھی ضعیف نظریہ ہے کہ ملحق کیا جائے گا اس کو بھی نائم کے ساتھ۔ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ نَاسِي غَيْرِهَا قَطْعًا، لیکن جو شخص بھول کر نماز عشاء کے علاوہ کوئی نماز ترک کر دیتا ہے تو قطعاً اور یقیناً تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کو سونے والے کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا، اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ فَلَوْ أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مِنْ حَيْثُ تَعَيُّنِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ أَوْ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَفَّارَةٌ فَلَا كَفَّارَةَ فِي تَرْكِهَا وَجْهَانِ أَجْوَدُهُمَا الثَّانِي، اگر وہ شخص جو نماز عشاء کو چھوڑ کر سو جاتا ہے نصف شب تک، اگلے دن کا روزہ اس پر واجب قرار دیں تو اس کے متعلقہ ایک مسئلہ اور فرع ہے کہ اگر وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھتا تو اس پر دوسرا کوئی کفارہ واجب ہوگا چونکہ اس نے واجب روزے کو چھوڑا ہے، یا دوسرا کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ دو احتمال ہیں، ایک احتمال ہے کہ دوسرا کفارہ واجب ہونا چاہیے چونکہ وہ دن روزے کے لیے معین ہے تو اس کو باطل کیا ہے واجب روزے کو تو کفارہ ہونا چاہیے۔ دوسرا احتمال ہے کہ دوسرا کفارہ واجب نہیں ہونا چاہیے چونکہ اس دن کا روزہ اگرچہ واجب ہے لیکن وہ کفارے کا روزہ ہے اور کفارے کو ترک کرنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ جیسے نماز احتیاط میں شک ہو جائے تو پھر اس کے لیے دوسری نماز احتیاط نہیں پڑھی جاتی۔ فَلَوْ أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اگر اس دن کا روزہ اس نے افطار کر دیا، فَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، آیا اس پر کفارہ واجب ہوگا، مِنْ حَيْثُ تَعَيُّنِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ، چونکہ اگر ہم اس کفارے کے روزے کو واجب قرار دیتے ہیں تو اس دن کا روزہ رکھنا اس پر معین ہے، واجب ہے۔ اب اس نے ایک واجب کو چھوڑا ہے تو اس پر کفارہ ہونا چاہیے۔ او لا، یا اس پر دوسرا کفارہ واجب نہیں ہے، اس بنا پر علی انہ کفارہ، اس دن کا روزہ رکھنا خود کفارے کا روزہ ہے، فلا کفارۃ فی ترکہا، تو کفارے کو ترک کرنے سے دوسرا کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ ففی وجوب الکفارۃ، فی وجوب جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے، وجہان مبتدا مؤخر ہے، یعنی کفارہ واجب ہونے یا نہ ہونے میں دو وجہیں ہیں۔ اجودہما الثانی، شہید ثانی فرماتے ہیں بہتر واجب وہی ہے کہ کفارہ واجب نہ ہو دوسرا کفارہ۔ وَلَوْ سَافَرَ فِيهِ مُطْلَقًا أَفْطَرَهُ وَقَضَاهُ، اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ اس دن سفر پہ جاتا ہے، چاہے سفر واجب اور ضروری مجبوری کا ہو یا غیر ضروری سفر پہ چلا جاتا ہے، تو اس دن تو ظاہر ہے سفر میں ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، اس کی قضا کرے گا۔ لو سافر فیہ، اس دن وہ سفر کرتا ہے مطلقاً، جیسا بھی ہو، مجبوری ہو یا نہ ہو، افطرہ تو سفر میں روزہ کا افطار کرے گا، وقضا ہو اور اس کی قضا کرے گا۔
وَكَذَا لَوْ مَرِضَ أَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ وَافَقَ الْعِيدَ أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَعَ احْتِمَالِ سُقُوطِهِ حِينَئِذٍ وَلَوْ صَادَفَ صَوْمًا مُتَعَيَّنًا تَدَاخَلَ مَعَ احْتِمَالِ قَضَائِهِ۔ اسی طرح اگر وہ مریض ہو جاتا ہے اس دن، یا عورت کے ایام ماہواری شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ عید کا دن آ جاتا ہے، یا پھر ایام تشریق ہو جاتے ہیں، تو عید کے دن کا روزہ رکھنا اور ایام تشریق 11، 12، 13 کا روزہ رکھنا بھی جیسا کہ کتاب الصوم میں گزر چکا ہے حرام ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ روزہ تو نہیں رکھے گا، اس کی قضا کرے گا۔ قضا اسی طرح ہے، یعنی وہ روزہ نہیں رکھے گا اگر مریض ہو جائے، عورت کو ایام ماہواری آ جائیں، او وافق العید، یا وہ دن عید کا دن ہو، او ایام تشریق، یا وہ ایام تشریق میں سے کوئی دن ہو، تو اس دن تو روزہ نہیں رکھے گا، اس کی قضا کرے گا۔ مع احتمال سقوط ہی حینئذ، کہتے ہیں صورت میں احتمال ہے کہ اس کی قضا بھی ساقط ہو، چونکہ جو موانع ہیں یہ اس دن کی تکلیف ساقط ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ جب اس دن کا روزہ واجب ہی نہیں ہے تو قضا تو تابع ادا ہوتی ہے، پس قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ وَلَوْ صَادَفَ صَوْمًا مُتَعَيَّنًا تَدَاخَلَ مَعَ احْتِمَالِ قَضَائِهِ، اگر اس دن کا روزہ کسی ایسے روزے کے ساتھ مصادف ہو، یعنی اتفاق ہو جائے کہ اس دن کا روزہ ویسے واجب ناظر کی ہوئی ہے اس دن کے روزے کی، تو اس دن کا روزہ تداخل ہو جائے گا، یعنی وہ دونوں روزے کی نیت کرے گا تو وہ کفارہ بھی شمار ہو جائے گا، اور نظر کا قصد بھی کرے تو نظر بھی ادا ہو جائے گی۔ مع احتمال قضائہ، حالانکہ احتمال ہے کہ تداخل نہ ہو بلکہ اس دن کے روزے کی قضا واجب ہو، چونکہ یہ جو اس نے روزہ رکھا ہے یہ تو پہلے سے اس پر واجب ہے نظر وغیرہ کی وجہ سے، تو دوسرا روزہ جو کفارے کا ہے اس کو علیحدہ طور پر قضا کرنی پڑے۔ یہاں تک اصل مسئلے کا تعلق ہے کہ جو شخص نماز عشاء چھوڑ کر سو جاتا ہے نصف شب کے بعد متوجہ ہوتا ہے تو اس پر اگلے دن کا کفارہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ شیخ توسی نے نہایہ میں، سید مرتضیٰ میں انتصار میں، اور ابن زہرہ نے غنیت النزوع میں یہ نظریہ اختیار کیا ہے۔ عبداللہ بن مغیرہ کی امن سامعہ، یعنی مرسلہ عبداللہ بن مغیرہ ہے امام صادق علیہ السلام سے، باب وسائل وشیہ باب 29 ابواب المواقیت حدیث 8۔ جبکہ ابن ادریس ہلی، محقق ہلی، فاضل یعنی علامہ ہلی اور دوسرے فقہا اس کفارے کے وجوب کے منکر ہیں۔ مرسلہ روایت ضعیف ہوتی ہے، اس کے راوی کا پتہ ہی نہیں ہے، نام بھی معلوم نہیں چل جائے کہ اس کی وثاقت و صداقت کی تحقیق کی جا سکے، تو چونکہ روایت ضعیف ہے تو وجوب کا نظریہ تو ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں اس سے باب کی حد تک ثابت ہو سکتا ہے، اس نظریے کی بنیاد پر کہ ادلہ تسنن میں تسامح اور چاشم پوشی ہو سکتی ہے۔ یہ جو سکران اور مست شخص کو اس سونے والے کے ساتھ ملحق کرنے کا نظریہ بیان کیا کہ قول ضعیف، تو اس کا کوئی خاص فقیہ قائل معلوم نہیں ہوا۔ ہاں اس کا ضعیف ہونا تو اس وجہ سے ہے کہ چونکہ نص سونے والے کے بارے میں ہے اور اس کے بارے میں سکران کے بارے میں کوئی نص روایت موجود نہیں ہے، تو اصل برات جاری ہوگی، اور سکران کو اس پر قیاس کرنا تو وہ شیعہ امامیہ اس کو حجت نہیں سمجھتے، اور اگر اسے جان بوجھ کر چھوڑے یا بھول جائے لیکن سوئے نہیں تو اس صورت میں بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا، چونکہ نص نہیں ہے اور اس کا قیاس بھی حجت نہیں ہے۔ اگر وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھتا، اگر ہم وجوب کفارہ کے قائل ہو جائیں تو اس صورت میں اس پر ڈبل کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ شہید ثانی نے یہ فروعات جو ذکر کی ہیں یہ شہید اول نے دروس شرعیہ میں ذکر کی ہوئی ہیں۔ لو افطر فی ذلک اليوم امکن وجوب الکفارہ لتعینہ، شہید اول نے فرمایا دروس میں کہ اگر اس دن کا روزہ نہیں رکھتا تو ممکن ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہو، چونکہ اس پر اس دن کا روزہ متعین ہے۔ وعدمہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس پر کفارہ ڈبل نہ ہو، لتوہم انہ کفارہ ولا کفارۃ فیہا، چونکہ یہ کفارہ ہے اور کفارے کو چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہوتا۔
لو سافر فیہ فالاقرب الافطار والقضاء، اگر اس دن وہ سفر پہ چلا جاتا ہے تو قریب تر نظریہ ہے کہ اس دن تو افطار کرے گا، سفر میں روزہ نہیں ہوتا اور اس کی قضاء واجب ہوگی۔ اسی طرح لو مرض او حاضت المرأة مع احتمال عدم الوجوب فیہما، اگر مریض ہو جاتا ہے یا عورت کو ہم ماہواری کے دن آ جاتے ہیں تو بھی اس پر قضاء ہوگی، لیکن احتمال دیتے ہیں کہ عدم وجوب فیہما، ان دونوں صورتوں میں قضاء نہ ہو۔ وفی السفر ضروری لعدم قبول المکلف الصوم، اور اسی طرح اگر اس پر سفر ضروری اور اضطراری ہو تو بھی قضاء نہ ہو، چونکہ اس دن تو اس پر روزہ ہی واجب نہیں ہو رہا جب وہ سفر پہ ہے یا یعنی مجبوری ہے۔ کذا لو وافق العید او التشریق، اسی طرح اگر عید کا دن ہو جائے یا ایام تشریق ہو جائے۔ ولو وافق صوما معینا فالاقرب التداخل مع احتمال قضائه، اگر اس دن کسی اور وجہ سے روزہ معین ہو تو قریب تر نظریہ یہ ہے کہ تداخل ہو جائے، دونوں کی نیت سے وہ روزہ رکھ لے، اور احتمال ہے کہ اس کی قضاء واجب ہو۔ صاحب جواہر الکلام فرماتے ہیں لیکن الجمیع کما ترى مجرد تحجس بل لعل احمال ذلك كله وغير دلیل الاستحباب الذي يقع فيه مثل هذا الاحمال بخلاف الواجب، یعنی یہ ساری چیزیں مجرد حسن ظن ہیں اور فروعات نکالی جا رہی ہیں، حالانکہ ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے چونکہ روایت وجوب کو ثابت نہیں کر سکتی، اور مستحبات کی اس حد تک فروعات نہیں ذکر کی جاتی۔